جی دیکھیے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اور جو اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے، جو منہ موڑتا ہے ملت ابراہیمی سے، الا من سفیہ نفسہ، وہ گویا کہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو دنیا کے اندر چن لیا تھا، منتخب فرما لیا تھا، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت کے اندر نیک لوگوں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، وہ وقت یاد کرو جب ان کو ان کے پروردگار نے کہا کہ فرما برداری اختیار کر لو، اسلم، فرما برداری اختیار کر لو۔ قال، انہوں نے جواب میں کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہوتا ہوں، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی چیز کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو۔ یا بنیہ، انہوں نے کہا اے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ فلا تموتن، پس اب تمہاری ہرگز موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر اسی حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور آپ کے آبا کے الہ، آپ کے آباء و اجداد کے معبود یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود، الٰہًا وَاحِدًا، جو کہ ایک ہی الہ ہے، اس کی ہم عبادت کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تلک امہ، وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی تھا جو انہوں نے کمایا ہے، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ میں تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہوں، حنیفہ، جو کہ تمام چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قولو، تم کہہ دو، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو اس نے ہماری طرف نازل کی ہے، وما انزل الی ابراہیم، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لا چکے ہیں جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل کی، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف نازل کی، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کی، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی، وما اوتی موسیٰ، اور جو انہوں نے اتاری موسیٰ علیہ السلام پر، وعیسیٰ، اور جو انہوں نے نازل کی عیسیٰ علیہ السلام پر، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو انہوں نے
باقی انبیاء پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتارا، ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان انبیاء کے درمیان کوئی فرق ہم نہیں کرتے، کوئی تفریق ہم نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم لہو اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ مسلمون کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والے، ہم انہیں اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لا چکے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے، تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پس یہ اختلاف کا شکار ہیں، یہ شقاق، یہ جو ہے وہ شقاوت اور جو ہے وہ بدبختی کا شکار ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عن قریب آپ کی طرف سے ان کو اللہ کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والے ہیں، العلیم، اور کیا ہیں؟ جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، آپ ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جو ہمارا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھی یا نصرانی تھی؟ قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ کی ذات زیادہ جاننے والی ہے؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس اس کے اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، بے شک وہ ایک امت تھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا۔ ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اللہ معزز سامعین، پہلے پارے کا آخری رکوع آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ گزشتہ رکوع کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور تعمیر کعبہ کے بارے میں اور ملت ابراہیمی کے بارے میں، اور پھر تعمیر کعبہ کے موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو اپنے فرما بردار ہونے کی دعا کی، اور پھر اپنے نسل اور اپنی ذریت میں سے ایک فرما بردار امت کی دعا کی، اور پھر انہی میں سے ایک ایسے رسول کی دعا کی جو انہی میں سے ہو، اور ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس دعا کا ذکر ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ معزز سامعین، یہ آج کا رکوع ہمارے سامنے جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے مضامین اور بہت سی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے،
یہ ایسی ملت ہے جو دراصل ملت محمدیہ کا حصہ ہے. گویا کہ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بنیادی طور پہ اصل میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے دین، دوسرا ہوتی ہے ملت، تیسری ہوتی ہے شریعت. یہ ذرا توجہ سے بات سن لینا. ایک ہوتا ہے دین، دوسرا ملت اور تیسری شریعت. دین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہے. کسی نبی کے دین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. دین عقائد کا نام ہے. ہر نبی کی جو تعلیمات تھیں، ان کے جو عقائد تھے وہ ایک ہی طرح کے تھے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ ہم نے آپ کو وہی دین عطا کیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا. آپ کو ہم نے وہی دین دیا ہے جو ہم نے دین ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. یعنی کسی بھی نبی کے عقائد اور دین کے اندر کوئی فرق ہے. اب دیکھیں اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہماری دین میں ہے، ہماری شریعت میں ہے، یہی پہلی شریعتوں کے اندر تھا. ٹھیک ہے. قیامت کے بارے میں جو ہمارے دین میں عقیدہ ہے، یہی پہلی امتوں کا عقیدہ تھا. ٹھیک ہے. جنت اور دوزخ کے بارے میں جو تصور ہماری شریعت میں ہے، پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہی تصور تھا. عقائد کے اندر کوئی فرق ہے، کسی نبی کی تعلیم اور شریعت کے اندر کوئی فرق ہے، عقائد میں کوئی فرق نہیں. دوسرے نمبر پہ میں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے ملت. کیا ہوتی ہے جی؟ ملت. ملت موٹے موٹے اصول اور کلیوں کو کہا جاتا ہے. یہ بھی قریب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ملت بھی یکساں ہوتی ہے. اب دیکھیے معزز سامعین، ملت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا؟ طہارت، سخاوت، عدالت، فیاضی، ٹھیک ہے، رحم دلی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، حقوق کا خیال، یہ جو ہے وہ ملت کہلاتی ہے. یہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ ملت کہلاتی ہیں. تو گویا کہ جو ملت ہوتی ہے یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں اور دین کے اندر تقریباً یکساں ہوتی ہے. اب معزز سامعین، تیسری چیز آتی ہے شریعت. شریعت ہر نبی کی تقریباً جدا رہی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی ہے، تو شریعتوں کے اندر کیا رہا ہے؟ فرق رہا ہے. ہر نبی کی شریعت تقریباً الگ رہی ہے. اب دیکھیں معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اصول، قواعد، ضوابط الگ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اصول، قواعد اور ضوابط الگ تھے. اور شریعت محمدیہ کے اصول، قواعد اور ضوابط کیا ہیں؟ الگ ہیں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو عبادت کا دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کا دن اتوار کا دن، لیکن امت محمدیہ میں عبادت کا دن کون سا؟ جمعے کا دن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہر نبی کی شریعت میں نمازوں کی نوعیت الگ رہی ہے. ہماری شریعت میں نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. روزوں کی کیفیت پہلی شریعتوں میں جدا رہی ہے. ہماری جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے رمضان کے مہینوں کے روزوں کو ہمارے اوپر کیا کر دیا؟ فرض کر دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا ہے، ملت بھی قریب ایک رہی ہے، جبکہ شریعتیں ہر نبی کی مختلف رہی ہیں. ہمیں معزز سامعین ملت ابراہیمی کی پاسداری اور اس کی پیروی کا حکم ہے. اس لیے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی یہ کیسے ہوگی؟ ملت محمدی کی پیروی، دین محمدی کی پیروی گویا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی ہے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ دین محمدی کی پیروی یہ دراصل ملت ابراہیمی کی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کی ہی پیروی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ملت ابراہیمی کی پیروی سے وہی آدمی اعراض برتتا ہے، منہ پھیرتا ہے، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو جان بوجھ کر جاہل بنا رہا ہے،
وگرنہ اگر کوئی آدمی سلیم الفطرت ہو، سلیم العقل ہو، اس کے بعد تھوڑا بہت جو ہے اس کے پاس علم ہو، تو معزز سامعین وہ ملت ابراہیمی سے کبھی بھی انحراف نہیں کرے گا، اس سے روگردانی نہیں کرے گا۔ اب ان آیات مبارکہ کے ایک چھوٹا سا شان نزول بھی ہے کہ یہودی علماء میں سے جو 10 بڑے بڑے علماء تھے، ان میں سے صرف ایک عالم عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے۔ ان کے 2 بھتیجے تھے، وہ بھی صاحب علم تھے۔ ان کے ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بھتیجوں کو دین کی دعوت دی اور کہا دیکھیے اپنی کتاب تورات کو سامنے رکھیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھیں، قرآن کو سامنے رکھیں، حضور کی رسالت، شریعت، سیرت، کردار کو سامنے رکھیں۔ آپ کی کتاب کے اندر جو اس پیغمبر کی نشانیاں، علامات، تذکرے موجود ہیں، کیا بعینہ ہی وہی نہیں جو آپ کی کتاب میں ہے؟ تو اگر یہ وہی علامتیں اس نبی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، بیعت کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ تو معزز سامعین، ان دونوں بھتیجوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نے قبول نہیں کیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا۔ یہ خاص واقعہ ہے، باقی جس نے بھی دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کو سینے سے لگایا ہے، گویا کہ اس نے دین محمدی کو سینے سے لگایا، اور جس نے ملت ابراہیمی سے روگردانی کی، یہ آیات بالعموم اس کے لیے بھی ہیں۔ اب دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، فما ومن یرغب، اور کون ہے جو اعراض برتتا ہے، منہ پھیرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، الا من صفی نفسا، مگر وہی آدمی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے وہی ملت ابراہیمی سے اعراض برتے گا۔ باقی کوئی بھی آدمی ملت ابراہیمی سے اعراض روگردانی نہیں کرے گا۔ معزز سامعین، اب ہمارے سامنے بھی قرآن پاک آ چکا ہے، ہمارے سامنے بھی دین حنیف اور دین محمدی اور ملت ابراہیمی واضح ہو چکی ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مکمل طور پہ کمر کس نے اس کی پیروی اور اتباع کریں۔ معزز صاحب بات سمجھ گئے نا جی؟ اب اگر ہم جان بوجھ کے جو ہے وہ سستی کریں گے، غفلت کریں گے اعمال کے اندر، اور جو ہے وہ معزز سامعین اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ان آیات کے جو ہے وہ ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ان آیات کے اندر جو ہے وہ زجر اور توبیخ ہے، جو مذمت ہے، اس کے ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ملت ابراہیمی سے اعراض جو ہے وہی آدمی برتتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے۔ فما ولقد اصطفیناہ فی الدنیا، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پسند فرما لیا تھا، چن لیا تھا، اور ان کو تو اپنا اللہ نے کیا بنا لیا؟ خلیل بنا لیا تھا، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صرف دنیا میں ان کو نہیں چنا بلکہ کل قیامت کے دن آخرت میں بھی وہ صلحاء میں ہوں گے، کل قیامت کے دن بھی ان کا شمار ہے صالحین میں ہوگا، صلحاء میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ایک خوبی اور ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے بھی آیات آتی ہیں، ہمارے سامنے بھی اللہ کے احکام آتے ہیں، ہمارے سامنے بھی احادیث آتی ہیں، ہمارے سامنے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی آتے ہیں۔ کیا ہم جو ہے وہ اس طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں جو طریقہ ملت ابراہیمی میں تھا، جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا تھا؟ اب وہ طریقہ کیا تھا؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک وصف کو بیان فرمایا، فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کہا اسلم، ابراہیم فرما برداری اختیار کر لو، میرے فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اسلمت، میں فرما بردار ہوتا ہوں۔ فوراً سے پہلے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ فرما برداری اختیار کرتا ہوں لرب العالمین، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے، ان میں سے ہر ایک دو نے اپنی اپنی اولادوں کو وصیت کی تھی اسی ملت ابراہیمی کی پیروی کی، اسی دین کی پیروی کی انہوں نے وصیت فرمائی تھی، اسی فرما برداری کی وصیت فرمائی تھی۔ اب دیکھیے معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے
کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور مدین اور مدائن، یہ دو مزید ان کے بیٹے تھے، چاروں کو انہوں نے وصیت فرمائی کہ آپ نے میرے بعد اگر پیروی کرنی ہے تو اسی دین کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہی بات حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کو کہی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد کا ذکر کیوں کیا ہے، انہی کی وصیت کا یہاں پہ ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے معزز سامعین کہ بنی اسرائیل ساری کی ساری ان کی بنیاد ہی حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ اپنی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور فخریہ انداز سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کی وصیتوں کو یہاں پہ ذکر کر دیا کہ ان دونوں کی حالت تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو کیا وصیت کی، ذرا دیکھیے، فَمَا وَوَصَّى بِهَا، وصیت کی اسی چیز کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنی ہی اپنی اولاد کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، تمہارے لیے اس دین کو اللہ نے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس اب تمہاری ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر اسی حالت میں کہ تم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ اب دیکھیے معزز سامعین، موت اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری چیز ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری چیز کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری موت اللہ کی فرما برداری میں آنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنی اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اتنی فرما برداری اختیار کرو، اتنی فرما برداری کرو کہ اسی فرما برداری میں ہی تم مر جاؤ، اسی میں تمہاری موت آ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، انہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی کہ تمہاری موت نہ آئے لیکن اسی راستے میں اللہ کی فرما برداری ہی میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، مرتے وقت انہوں نے اپنی اولاد سے چند باتیں کی۔ اب اللہ نے ان باتوں کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، کیا باتیں کی؟ انہوں نے اپنی اولاد سے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹو، میرے بچوں، مجھے بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اب انہی کا نام اسرائیل ہے، انہی سے آگے ساری کی ساری بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اللہ نے ان کے جد امجد کی بات کو یہاں پہ دہرایا کہ تم اپنے دادا، اپنے جد امجد، اس کی ذرا بات کو تو یاد کرو کہ انہوں نے اپنے بچوں، اپنی اولاد، تمہارے بڑوں کو کیا وصیت کی تھی اور ان سے کیا عہد لیا تھا۔ اب کیا عہد لیا تھا؟ انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، تو ان سب نے بیک زبان ہو کر کیا جواب دیا؟ نعبد الہک، ہم تو آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور حضرت یعقوب کے معبود کون تھے؟ ایک اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے کیا کہا؟ اب ذرا دیکھیے مزید بات کو انہوں نے کیسے، بیٹے بھی تو یعقوب کے تھے نا، انہوں نے کتنی جو ہے وہ تفصیل سے جواب دیا۔ فرمایا ہم آپ کے الہ اور آپ کے جد امجد، آپ کے جو بڑے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے الہ، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، ان کا الہ ایک ہی الہ تھا، ان کے الہ ایک ہی حقیقی الہ تھے، یعنی کہ اللہ کی ذات، یعنی کہ اللہ کی ذات۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب اسی ایک الہ کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہوں نے تو نیکی کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، انہوں نے تو فرما برداری کا دعویٰ کیا، اور اسی فرما برداری کے تحت اور اسی جو ہے وہ معاہدے کے تحت انہوں نے زندگی بسر کی۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ،
وہ ایک امت تھی تم سے پہلے جو کیا ہو گئی، گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی جو انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کمایا، یعنی انہوں نے اگر نیک عمل کیے تو ان کی نیکی کا اجر ان کو مل چکا، اگر برے عمل کیے تو ان کی برائی کی سزا ان کو مل جائے گی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کی نیکی یا بدی کا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان ہے، تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، بلکہ تمہارے لیے تو وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے، یعنی جو عمل تم کرو گے، اگر نیک عمل کرو گے تو تمہارے لیے اجر اور ثواب ہوگا، اور اگر برے عمل کرو گے تو تمہارے لیے سزا اور اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا کے اندر وہ عمل کرتے رہے ان کا کوئی سوال اور محاسبہ تم سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ تم سے تو تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب آگے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم جو ہے وہ ہدایت تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، میں تو ملت ابراہیمی کی پیروی کروں گا، نہ میں یہودی بنوں گا نہ ہی نصرانی بنوں گا، بلکہ میں کس کی ملت کی پیروی کروں گا؟ ملت ابراہیمی کی پیروی کروں گا، حنیفاً، اور ملت ابراہیمی کا کیا کام تھا، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ہر طرف سے کٹ کٹا کر یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتی ہے، بات سمجھے؟ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والے، بلکہ ان کی ساری زندگی مشرکین کے خلاف جہاد کرنے میں گزری ہے، نہیں گزری ہے، جو ہے وہ توحید کا علم بلند کرنے میں گزری ہے، نہیں گزری؟ اور بت شکن تھے یا بت فروش تھے ابراہیم؟ بت شکن تھے نا جی، اس لیے فرمایا کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام وہ شرک کرنے والے، وہ مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، جبکہ یہودی بھی مشرک تھے اور عیسائی بھی مشرک تھے، بات سمجھے نا جی؟ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کیا، اور ادھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر گویا کہ شرک کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہر طرح کے شرک سے کیا تھے؟ مبرہ تھے، مصفہ تھے، منزہ تھے، جو ہے وہ پاکیزہ تھے۔ فرمایا قولو، کہو، آمنا باللہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل الینا، اور اس چیز پر ایمان لے آئے جو اس نے ہماری طرف نازل کی ہے۔ کیا مطلب اس سے؟ یعنی قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس چیز پر ہم ایمان لے آئے جو اس نے اتاری ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف، بل اسباطی، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور اس چیز پر بھی ایمان لے آئے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم تو تمام انبیاء کی ان چیزوں پر ایمان لے آئے جو ان کو ان کے پروردگار نے عطا کی تھی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہم صرف اپنے قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ہر پیغمبر کی ہر کتاب اور صحیفے پر ہمارا کیا ہے؟ مکمل ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء کے درمیان کوئی فرق بحیثیت نبی سب کے سب برابر ہیں، فضیلت میں درجے ہیں، لیکن بحیثیت نبوت، بحیثیت نبی سب کے سب کیا ہے؟ کسی نبی کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے وہ اسی ذات کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ہم مسلمان کی ذات کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سبحان اللہ۔ اللہ نے صحابہ کے معیار حق ہونے کو یہاں پہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے معیار حق ہونے کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں، اسی مضمون کی پہلی جو آیت تھی اس میں یہود و نصارہ کی طرف سے کیا تھا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہودی اور نصرانی ہونے سے تم ہدایت نہیں پا سکتے،
بلکہ تمہیں ایمان صحابہ کی طرح کا لانا پڑے گا، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب ایمان کس طرح کا ہوگا؟ صحابہ جیسا۔ جب عمل کس طرح کے ہوں؟ صحابہ جیسے اگر عمل ہوں گے تو پھر جو ہے وہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ دیکھیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پر اگر تم ایمان لے کر آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، تو تم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ صحابہ مراد ہیں۔ تو وہ ہے کہ صحابہ کو معیار حق اللہ نے بنا دیا، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے ایک پیمانہ بنا دیا ہے کہ اب بعد میں آنے والوں کے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پرکھا جائے گا۔ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان پر پورا اترے گا وہ قبول کر لیا جائے گا، باقیوں کا رد کر دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ جو صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو صحابہ کے عمل پہ تبرہ کرتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں، زبان طعن دراز کرتے ہیں، اب آپ ہی بتائیے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ان کا ایمان قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ اور جو صرف 3-4 لوگوں کے علاوہ، 3-4 صحابیوں کے علاوہ کسی اور کو صحابی بھی نہیں مانتے، وہ جو لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہر ایک صحابی کی بیعت کرنے والے کو کافر اور مرتد کہتے ہیں، معزز سامعین ان کا ایمان کہاں جائے گا؟ ان کی حالت اس دن کیا ہوگی جب جو ہے وہ جماعت صحابوں کو اللہ عزت عطا فرمائیں گے، ان کو شرف عطا فرما رہے ہوں گے، بلکہ حضور کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑے ہونے والی ذات جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جب صدیق اکبر کی ذات پہ تبرہ کرنے والے اور عمر کی ذات پہ تبرہ کرنے والے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پہ تبرہ کرنے والے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمتیں باندھنے والے، ان کا ایمان قبول ہو سکتا ہے؟ ان کا ایمان قبول ہے؟ قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پہ عمل کرنا واجب ہے اور میرے خلفاء راشدین، میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر میری سنت کو چھوڑ دو گے تو تب بھی ہدایت سے ہٹ جاؤ گے، اگر میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑ دے گے تو تب بھی ہدایت سے ہٹ جاؤ گے۔ اب اللہ نے بھی یہاں پہ فرما دیا کہ اگر تم صحابہ جیسا ایمان رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسے عمل نہیں ہوں گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم روگردانی کرو گے تو یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب یہاں پہ جماعت صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک حوصلہ دے رہے ہیں، فرمایا کہ عن قریب تمہاری طرف سے ان لوگوں کو اللہ کافی ہو جائیں گے، تمہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں معزز سامعین، یہ سورۃ مدنی ہے نا، سورہ بقرہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور جو ہے وہ 8 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا یا نہیں؟ جب مکہ فتح ہوا تو یہی سارے کے سارے جھکتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے یا نہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب آپ دیکھیں لوگوں کو کیسے گروہ در گروہ، فوج در فوج، لشکروں کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھیے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب آپ کی طرف سے اللہ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ صبغۃ اللہ، آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ اللہ کے رنگ میں۔ بھائی دیکھیں جب بھی کوئی عیسائی ہوتا تھا نا، عیسائی ایک خاص قسم کے رنگ ہوتا تھا، اس کو پانی میں ملاتے، مکس کرتے، اور پھر اس سے عیسائی ہونے والے آدمی کو غسل دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اب یہ عیسائیوں کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا صبغۃ اللہ، کسی اور کے رنگ میں نہیں رنگنا، بلکہ کس کے رنگ میں رنگنا ہے؟ سارے بولیے، کس کے رنگ میں رنگنا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، بڑا اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ جب اللہ کا رنگ انسان پہ چڑھتا ہے تو یہ معزز سامعین صرف ظاہر جو ہے وہ اس سے روشن نہیں ہوتا، بلکہ باطن بھی روشن ہو جاتا ہے، قلوب و اذہان اس سے معطر، منور اور روشن ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان کے قلوب و اذہان
ظاہر باطن روشن ہو جائے تو پھر یہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب کے سب اسی ذات کی کیا ہے؟ عبادت کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت اور ہماری نمازیں کس کے لیے؟ ہمارا قیام کس کے لیے؟ ہمارے رکوع کس کے لیے؟ ہمارے سجدے کس کے لیے؟ ہماری تلاوتیں کس کے لیے؟ ہمارے ذکر کس کے لیے ہے؟ ہماری تسبیحات کس کے لیے؟ ہماری تحمیدات کس کے لیے؟ ہماری تحلیلات کس کے لیے؟ ہماری تکبیرات کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. ہماری نظر بھی اللہ کے لیے، ہماری نیاز بھی اللہ کے لیے، صدقہ بھی اللہ کے لیے، قربانیاں بھی اللہ کے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. بات سمجھے نا جی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید جس کا یہاں پہ سبق دیا گیا ہے. اب آگے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہیے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جو ہمارا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے. تم جتنا بھی انکار کر لو، تم جتنا بھی منہ پھیر لو، تم جتنا بھی بھاگ لو، بہرحال اس کی جو ہے وہ زمین سے باہر ہے، اس کی آسمان والی چھت سے نکل ہے، اس کی بندگی سے نکل ہے نہیں سکتے، اس کی ربوبیت سے نکل ہے، اس کی مخلوق سے باہر جا نہیں سکتے ہو. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہاں اگر تم جو ہے وہ اللہ کی نہیں ماننا چاہتے تو پھر سن لو، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. اگر تم اس دعوت اور اس جو ہے وہ اس فرمان کو، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتے تو سن لو، وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اپنے آپ کو اسی ذات کے لیے خالص کر رہے ہیں. ہم اس ذات میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، والاسباط اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی تھی یا عیسائی تھی. ٹھیک ہے، کہ وہ یہودی تھی یا عیسائی تھی. فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کی ذات زیادہ جانتی ہے. اب دیکھیں معزز سامعین، یہودی کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو. اور عیسائی کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو. اب موسیٰ اور عیسیٰ یہ پہلے آئے یا حضرت ابراہیم پہلے آئے تھے؟ ابراہیم پہلے آئے تھے نا. موسیٰ اور عیسیٰ پہلے آئے تھے یا حضرت اسحاق پہلے آئے تھے؟ موسیٰ عیسیٰ پہلے آئے تھے یا حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے آئے تھے؟ حضرت یعقوب پہلے آئے تھے نا. جب یہ تمام لوگ پہلے آئے تھے تو پورے یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم عیسائی تھے، یہ دعویٰ کیا ہے؟ بالکل تو بھئی عیسائیت اور یہودیت تو ان سے ہزاروں سال بعد میں آ رہی ہے، تو پہلے آنے والے بعد والے دین کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بات سمجھے نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کی ذات زیادہ جانتی ہے. یقیناً کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس گواہی ہے اس کو چھپاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کی تورات میں اور ان کی انجیل میں، قرآن پاک کے بارے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری کی ساری نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو کیا کر لیا؟ چھپا لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، غافل نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی وہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کی نیکی کا فائدہ ان کو پہنچ چکا، ان کے گناہ کا جو نقصان ہے وہ بھی ان کو پہنچ جائے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لیکن تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور دنیا کے اندر وہ کیا کرتے رہے، کیا کر کے گئے ہیں، اس کا سوال، اس کا محاسبہ تم سے نہیں ہوگا۔ بھئی دیکھیں یہ آیتیں جس طرح ان کے لیے ہیں، یہود و نصارہ کے لیے ہیں، یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد دنیا میں جو کر کے گئے، گویا کہ ان کی زندگی گزر چکی ہے، ان کے اعمال جو انہوں نے کیے ان کی جزا اور سزا ان کو ملے گی۔ ہمارے لیے وہی ہوگا جو ہم عمل کریں گے۔ ہمارے لیے نصیحت کیا ہے، ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں، ہم اعمال صالحہ کا جو ہے وہ پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں، تو اس کی کوشش کریں گے۔ یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی دین محمدی ہے، اسی پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، وگرنہ دنیا اور آخرت میں خسارہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ معزز سامعین، آپ لوگوں کو بہت بہت جو ہے وہ مبارک بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ہمارا پہلا پارہ کیا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں اگرچہ ہفتے کے بعد سبق ہوتا ہے اور صرف 7 دنوں میں ایک دن سبق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک پارہ ہمارا کیا ہو گیا۔ تو ہم اللہ سے یہی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ایک پارہ مکمل کروا دیا ہے، انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمارا پورا قرآن بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا نا جی انشاءاللہ۔ اب فرق کیا ہے، فرق 3 اور 1 کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں پہ 3 پارے ہوئے ہیں، یہاں پہ 1 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی رفتار سے جائیں گے تو جہاں وہاں پہ اگر قرآن پاک مکمل ہوگا تو کم از کم ہمارے 10 پارے تو ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال آپ کی یہی محبت چاہیے، آپ کی حاضری چاہیے، آپ کی یہ دل جمی چاہیے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی محبت میں جو آپ آتے ہیں، یقیناً یہ آپ کا آنا جو ہے وہ بے جان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جو ہے وہ قیمتی بنائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے لیے قیمتی اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔